السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور اس کا 40 نمبر آیت سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ اس کا 5واں رکوع ہے اور 46 نمبر سورہ تک آیت تک ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو آپ یہ نکال لیجئے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40، 5واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو، میرے التی وہ جو انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کو یہ پیغام پہنچایا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیغام نازل ہوا، تو رسول اکرم کے سامنے جو قومیں آباد تھیں، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہماری اس وقت دنیا ہے اس میں ایک بہت بڑا قوم جو آباد ہے وہ بنی اسرائیل ہی ہے، یعنی یہود و نصارہ جو اب آگے جا کے یہود و نصارہ بن گئے۔ تو بنی اسرائیل کون ہیں؟ حضرت اسرائیل جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کے جو بیٹے ہیں یا ان کی اولاد ہے وہ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے نام سے یاد کی جا رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹی عمر میں ہی مکہ میں ان کو چھوڑ کر آگے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کیا بوادن غیر ذی زرعین، ایسی وادی جہاں پہ زراعت نہیں ہوتی۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ 4000 سال پہلے کی یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو وہاں پہ چھوڑنے کا حکم دیا، تو آج بھی وہاں زراعت نہیں ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آ کر آباد ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور پھر آگے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب بنی اسرائیل میں نبوت رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور ان کا لقب تھا اسرائیل۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام میں ہی، ان کے بیٹوں میں بنی اسرائیل ہی میں نبوت رکھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی آئے، آخری نبی بنی اسرائیل میں۔ اور ادھر دوسری طرف دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کعبہ بلڈ کیا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت وہاں پر جاری ہوئی، حج کی شکل میں، نماز کی شکل میں، طواف کی شکل میں، اور اعتکاف کی شکل میں۔ جب انہوں نے اس کی دیواریں بلند کی اور وہاں پر انہوں نے جو دعا کی وہ آگے قرآن میں آئے گی، ہم اس کو بھی وہاں پر ڈسکس کریں گے۔ لیکن بنی اسماعیل میں 2500 سال میں کوئی نبی نہیں آئے، اور پھر بنی اسماعیل میں آخری نبی آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب بنی اسرائیل دوسری جو شاخ ہے حضرت ابراہیم کے حوالے سے، اس میں انبیاء کرام آتے رہے، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لڑی میں پیغمبر آئے، اور جب بھی وہ پیغمبر آتے رہے اللہ تعالیٰ نے نبوت بنی اسرائیل کے ساتھ مختص کر دی تھی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا، یعنی جو یہود و نصارہ بن گئے بعد میں، ان کو فرمایا کہ کیا تم میری اس نعمت کو یاد کرو کہ جو میں نے تم پر کی تھی، اور وہ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میں تم سے جو ان کتابوں میں ان انبیاء کے تھرو جو میں تم سے عہد لیتا رہا ہوں، تم وہ عہد میرے ساتھ پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، پھر میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا جو عہد ہے اس کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور وہ کیا عہد تھا؟ قرآن اپنی تشریح خود کرتا ہے کہ اب ایمان لاؤ، اب مان لو اس کو جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے قرآن، اب تم اس کو بھی مان لو۔ اس لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آتے رہے، وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں ہر نبی اپنی امت کو یہ بتاتے رہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، اور جب وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو بنی اسرائیل نے ان کو باوجود پہچاننے کے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان پر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا اور ان کو متوجہ کیا،
اور آج بھی ہم یہود و نصارہ کے پاس جائیں گے اور قرآن لے کر ہم ان کے پاس جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کتاب کو مانو جو ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، لما معکم، جو کہ ان کے ساتھ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتری ہے اس کو مانو، ولا تکون اول کافرن بھی، اور اس کے پہلے منکر نہ بن جاؤ۔ یعنی پہلے منکر کیسے بن گئے کہ ان کو تو اطلاع دی جاتی رہی تھی، بنی اسرائیل کو ہر نبی ہر دور میں پیغام دیتے رہے تھے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، تو اس حوالے سے ان کو معلوم تھا بالکل۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈفرینٹ جگہوں پر فرمایا کہ یہ اے نبی علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کو نہیں مانا۔ اس لیے نہیں مانا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی ہوئی تھی، جو کتاب اللہ ان کے پاس آتی رہیں اپنے اپنے دور میں، انہوں نے اس میں تحریف کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے جو اپنی کتابوں کے اندر وہ باتیں ایڈ کر دی ہیں جو اللہ کی طرف سے نہیں تھیں، جس کی وجہ سے تم اب دین پر، جو خالص دین ہے اس پر تم اب نہیں رہے، خالص کتاب اللہ پر تم نہیں رہے، اس پر تمہیں آنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے کہ اب اس قرآن پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ قرآن جو جو باتیں بتا رہا ہے یہ اس کی تصدیق کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تصدیق کنندہ قرار دیا ہے کہ اب کوئی بھی بات اگر آپ کو دین کے نام پر، اللہ کے نام پر یا قرآن کے نام پر ملے گی تو آپ نے اس کی تصدیق کہاں سے کرنی ہے؟ قرآن سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے کہ تاکہ آپ اس سے اپنی بات کی تصدیق کریں۔ تو یہ سورہ زمر ہے، اس کی آیت نمبر آپ 32 اور 33 اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی ظلم کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کسی کا حق مار کے کسی دوسرے کو دے دینا، یعنی یہ کتاب اللہ کا حق ہے کہ اس کو، اس کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اور اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو یہ تو مانتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن اللہ کی کتاب کو مان کر بھی اس کو نہیں مانتا، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور وہ تکذیب کرے اس سچائی کی، اس صدق کی۔ الصدق قرآن کا نام ہے، اس جاءہ، جب کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس آ پہنچا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ کی بات کی تکذیب کرے جب کہ وہ سچائی، وہ الصدق اس کے پاس آ گیا ہے۔ الیسا فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا ایسے انکار کرنے والے جو اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی کتاب سے بات نہیں لیتے، اللہ کی کتاب سے دین نہیں لیتے، تو کیا ایسے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو یقیناً ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والذی جاء بالصدق، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو الصدق کے ساتھ آیا۔ الصدق کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، یعنی دوسری طرف وہ ہے جو قرآن کے ساتھ آیا، سچائی کے ساتھ آیا، وصدق بھی، اور اس کے پاس جو کچھ بھی چیز ہے اس کی اس نے تصدیق کس سے کی؟ اسی قرآن سے کی۔ یعنی جو بھی اس کو قرآن کے نام پر، اللہ کے نام پر یا رسول اللہ کے نام پر کوئی چیز ملے، وہ شخص اس قرآن کو کھولے اور وصدق بھی، اور پھر وہ اسی سے اس کی تصدیق کرے۔ اولئک هم المتقون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ بما انزلتا مصدقا لما معکم، اب چونکہ تم اپنی کتابوں میں وہ سب جو ہے وہ تحریف کر چکے ہوئے ہو، تو اب یہ قرآن تمہاری باتوں کی تصدیق کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو صورت ہے اس کی 30ویں پارے کی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اب اس میں فیہا کتب قیمہ، اس میں تمام کتابیں ہم نے دوبارہ سے قائم کر دی ہیں۔ یعنی قرآن ایک مکمل کتاب ہدایت ہے اور یہ تمام انسانیت کی طرف آئی ہے۔ تو اب یہ انسانیت کے ایک بہت بڑے گروہ کو مخاطب کر کے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم نے چونکہ اپنی کتابوں میں تحریف کر دی تھی تو اب قرآن اس کی تصدیق کرے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کا مطلب انہوں نے یہ کیا کیوں تھا؟ قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر اللہ کی آیات کا سودا بازی کر لی تھی۔ اللہ کی آیات کو اپنے مفادات کی خاطر ان کو مولڈ کر لیتے ہیں، ان کو جس طرح چاہتے تھے کر لیتے تھے، لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہوا ہے۔ اس میں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر دیا اور اس میں نہ پہلے کا باطل اور نہ بعد کا باطل اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو ان کی جو حرکتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بتا دیں کہ وہ اللہ کی آیات کو
دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے ان کو بیچا کرتے تھے، یعنی ان کی جگہ پر دوسرے اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پاس سے بات بنا لیتے تھے۔ وَإِيَّايَ یا فتقون، اور بس میرے سے ہی ڈرتے رہو۔ ولا تلبس الحق بالباطل، اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تمام انسانیت کو، خصوصاً بنی اسرائیل کو، کہ حق کے ساتھ حق کو باطل کا لباس مت چڑھاؤ، یعنی آپ کو بات تو بتانی پڑے لیکن آپ اس بات کو کور کر کے بتاؤ، کھل کر بات نہ بتاؤ۔ وہ تکتم الحق، اور تم تو چھپانا چاہتے ہو حق کو، جبکہ تم اس کو بیان کرو اور کھل کر بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، لیکن تم یہ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ تم اپنے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہوتے ہو۔ تو جب یہ قرآن آیا تو یہ بنی اسرائیل کو بالکل معلوم ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن نبی کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا رہا ہے وہ یہ کتاب لے کر آئے ہیں۔ اب دیکھیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، دین سیم ٹو سیم وہی ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کیں، وہی دین آج محمد رسول اللہ اور اس امت کو دیا گیا۔ تو دین آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین آیا ہے، وہ دین ہے اسلام۔ اور یہ دیکھیں اس کی بنیاد کیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ نماز کے ذریعے براہ راست تعلق قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اللہ کے لیے اپنے مال کو پاک کرو، یعنی زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور اللہ کے سامنے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم تو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَهُمْ، اور خود انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یعنی آپ کا کام یہ تھا کہ آپ کتاب اللہ کو لوگوں تک پہنچاتے، لوگوں کو بتاتے کہ اللہ نے اپنے بندوں سے کیا بات کی ہے، لیکن آپ نے اس کے بجائے اپنے ذاتی مفادات کو آگے لے آئے۔ آپ اپنے مفادات کی خاطر اللہ کی آیات کو کھول کر بیان نہیں کرتے اور ان کو چھپاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ بیان ہی نہیں کرتے، تکتمون الحق، حق کو آپ بیان ہی نہیں کرتے۔ اور اگر آپ کو قرآن بیان کرنا پڑ بھی جائے، اللہ کی بات بیان کرنی پڑ بھی جائے، تو آپ اس کے اوپر باطل کا لباس چڑھا دیتے ہو، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دراصل حق کیا تھا، نیچے حقیقت کیا تھی، سچائی کیا تھی۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر یہ کیا ایسی بات ہوئی، ایسی نیکی کیا ہوئی کہ تم لوگوں کو تو دعوت دو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لیکن جو تمہاری اپنی ذمہ داری ہے تم اس ذمہ داری سے نکل گئے ہوئے ہو، تم اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم ہو جو تلاوت کرتے ہو الکتاب، اللہ کی کتاب کو تلاوت تو تم کرتے ہو۔ تو جن کے اوپر یہ کتاب کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہیں، اور تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تلاوت ہمیشہ دوسروں پر کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں جب بھی تلاوت کا لفظ آئے گا نا تو آپ اس سے اندازہ لگائیے گا، آگے آنے والے رکوع میں انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو اللہ تعالیٰ اور کھولیں گے کہ تلاوت ہمیشہ دوسروں پر کی جاتی ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، تو تلاوت وہ ہوتی ہے جو دوسروں پر کی جاتی ہے۔ وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم آخر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں اس رویے اور اس روش سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب اللہ کی بات کو، قرآن کو آپ کھول کر لوگوں کو بیان کریں گے تو اس حوالے سے آپ کے اوپر بہت ساری آزمائش بھی آئے گی، اور آپ کو دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس حالت میں؟ تمہیں استعانت حاصل کرنی چاہیے بالصبر، نماز کے ساتھ، والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ آپ کو اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اور تم استعانت حاصل کرو صبر کرتے ہوئے اور اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم رکھتے ہوئے، اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق اور صبر کے ساتھ جب تم اللہ تعالیٰ سے استعانت مانگو گے تو وہ تمہیں ملے گی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑا کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن یہ ان کے لیے بالکل بھی بڑا کام نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہیں، جو اللہ کے آگے اس کے فرما بردار ہیں۔ اللہ زینہ، یہ وہی لوگ ہیں، خاشعین کی اب آگے آ رہی ہے تعریف کہ اللہ زینہ یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، یہ وہ بالکل یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک انہوں نے ملاقات کرنی ہے، ربہم، انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے ایک دن۔ یہ جو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہیں یقیناً اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ربنا
آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم نے مان لیا جو آپ نے نازل کیا یہ قرآن، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔ صدق اللہ العظیم۔